آج کی اسٹوری بڑی عبرتناک ہے کہ ایک بندے کی غلط حرکت، اس کا گناہ اس کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑا۔ یاد رکھیں، بد دعا جو ہے وہ نسلوں تک چلتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہے۔ بعض اوقات یہ مظلوم کی جو بد دعا ہے یا گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے، ایک قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں کو عجیب لگے یہ کہ باپ خطا کرے، اولاد کو اس کا عبرت ملے، کیوں؟ قرآن سے یہ ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک جو دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کیا اور اس بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہمارا مہمان نوازی بھی نہیں کری، آپ نے ان کی دیوار بنائی، تو کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس جگہ جو ہے اس کے نیچے خزانہ دفن ہے اور یہ اس نیک دل شخص کی اولاد کے لیے ہے کہ جس کا باپ نیک تھا۔ تو یاد رکھیں، قرآن سے ثابت ہے کہ اگر باپ نیک ہوگا تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں اولاد در اولاد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ برساتا ہے، اور باپ اگر گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، اس کی نحوست اس کی اولاد پر بھی پڑے گی۔ تو آج کا واقعہ بھی کچھ اس طرح ہی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سرزمین عرب کا واقعہ ہے کہ ایک کسٹم آفیسر اس واقعے کو سناتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارا ایک آفیسر تھا، عیسائی تھا، بڑا ظالم، سخت طبیعت کا مالک تھا۔ تو وہ کسٹم آفیسر کہتا ہے کہ ایک مسافر میاں بیوی آئے، اس مسافر کے سامان سے حشیش برآمد ہوئی، چنانچہ اس کسٹم آفیسر نے اس مسافر کو اتنا مارا اور اس سے اقبال جرم کر رہا کہ وہ منع کرتا رہا کہ یہ میرے پاس نہیں تھی، یہ کہاں سے آئی مجھے نہیں پتا، اور اس پہ اتنا مارا کہ اس آدمی کا پیشاب نکل گیا، اور وہ اس لوگوں کو بلا کے اس کو ذلیل رسوا بھی کرتا رہا کہ دیکھو اس نے یہ حرکت کی ہے اور غیر قانونی کام کیا ہے، اور دیکھو آج اس کی ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ اس کے بعد وہ کسٹم آفیسر کہتا ہے کہ اللہ کا حکم کچھ ایسا بنا، ایسے معاملات بنے کہ میری وہاں سے جاب جو ہے میں نے خود ہی چھوڑی، اور پھر 20 سال کے بعد میں حرم میں تھا، دعا کر رہا تھا، طواف سے فارغ ہوا، میں نے ایک آواز سنی، مجھے وہ آواز جانی پہچانی لگی، تو میں اس آواز کی طرف میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، تو میں اس بندے کے قریب گیا، وہ رو رہا تھا، میں نے سلام کیا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ وہ کہنے کہ تمہارا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں تمہارا وہی عیسائی افسر ہوں۔ تو میں نے پوچھا تم تو عیسائی تھے، تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس سے کہا تمہیں یاد ہے 20 سال پہلے ایک مسافر میاں بیوی تھے، ان کے سامان سے حشیش برآمد ہوئی؟ کہنے لگا ہاں، مطلب مجھے وہ مسافر تو بھول گیا تھا، لیکن جو تم نے اس کو مارا تھا اور جو اس کا پیشاب نکلا تھا وہ منظر میرے ذہن میں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میں نے کسی کے کہنے پر، اس کا ایک دوست تھا جو اس سے حسد کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا، ان کے معاملات تھے کچھ پیسوں کے لین دین کے، وہ چاہتا تھا کہ یہ اس میں گرفتار ہو کے جیل چلا جائے۔ کہنے لگا وہ مسافر تو ایسا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا کہ وہ بری ہو گیا قید سے، اور جج نے اس کو جو ہے بری کر دیا، عدالت سے جو ہے وہ مسافر بری ہو گیا، لیکن اس مسافر پر الزام لگانے کے بعد مجھ پر مصیبتوں، آفتوں، حادثات و بلاؤں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کہنے لگا کہ سب سے پہلے میری جاب گئی، وہ جاب جس پہ مجھے ناز تھا، تو کہنے لگا وہ جاب گئی تو میں اندر سے ٹوٹ گیا، کیونکہ ایک کسٹم آفیسر کا ایک شاہانہ اسٹائل ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا اس کے بعد میں نے کئی جابیں کرنی چاہیے، لیکن میرے لیے ایسا مجھے لگا کہ آج 20 سال ہو گئے کہ ہر راستہ مجھے بند ملتا، جہاں میں جاب کرتا وہ جاب میرے معیار کی نہیں ہوتی، پھر بھی میں کرتا، کہ میرے گھر میں فاقے آ گئے لیکن پھر بھی میں جاب کو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے جاب سے نکال دیا جاتا۔ آج 20 سال ہوئے مجھ پر یہ آفتیں نازل ہوئی، ہر طرف سے میرے لیے اندھیرا ہی اندھیرا۔ پھر کہنے لگے اس ظلم کے بعد وہ عیسائی افسر جو ہے پھر اپنے دوست سے کہنے لگا کہ اس واقعے کے بعد میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان کی بستر پہ روزانہ پیشاب نکلنے لگا، میں نے ان کا بہت ملکوں میں علاج کرایا مگر وہ ان کی پیشاب کی بیماری نہیں گئی، حتیٰ کہ وہ دونوں اب یونیورسٹی میں جا پہنچے ہیں اور ان کی یہ بیماری جو ہے اب تک دور نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے کسی سے سنا کہ مظلوم کی بد دعا اور اس کی آہ جو ہے وہ پیچھا کرتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میری اولاد کا اب یہ ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی ہمیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے، میں نے جو گناہ کیا اس کی سزا میری اولاد کو بھی مل رہی ہے، وہ بھی بھگت رہی ہے۔ پھر کہنے لگا بالآخر جو ہے میں اب مسلمان ہوا تو میں عمرے کے لیے آیا، اللہ سے رو کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، اور دعا تم بھی کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے مصیبتوں سے نکال لے۔ دیکھیں میرا عزیز، تو قبر کا عذاب برحق ہے۔ بہت دفعہ ایسے آپ نے واقعات سنے ہوں کہ اچانک بندے نے دیکھا کسی کو عذاب میں، اسی طرح قبر میں صحیح سلامت بندہ لیٹا ہوا ہو۔ میں نے خود 3 قبریں دیکھی، جو ایک 6 سال پہلے دفن ہوا، ایک 1 سال پہلے، اور ایک 3 سال پہلے۔ 6 سال والے اور 1 سال پہلے والوں کا کفن سفید، باڈی ویسی کی ویسی، اس باڈی کو میں نے خود بھی اٹھایا
تو یہ بعض اوقات اللہ بہت کم دکھاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مظلوم کی بد دعا پہ اللہ ایسا پکڑتا ہے، بعض اوقات تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ ایسا پکڑتا ہے کہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو میرے عزیزو، ظلم جو ہے چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے پہاڑ کے برابر ہو، ظلم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچانے سے بھی ڈریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم جو ظلم کرتے ہو یاد رکھو تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے، تمہارا رب باخبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ میرے عزیزوں، کوشش کریں کسی کی آہ لینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ہاتھ سے، زبان سے، یا پھر جو ہے کسی طرح بھی تکلیف دینا، حدیث میں آتا ہے کسی کو ہاتھ کے اشارے سے بھی ڈرانے سے بچو۔ تو کوشش کریں اس واقعے سے عبرت لیں، اور کسی پہ ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس ظلم کی سزا آپ کو 20 سال بعد ملے۔ تو میرے عزیزوں، مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کو پر ظلم کیا ہو، کسی کی آہ لی ہو، اور اس کی آہ جو ہے آپ کی اولاد تک بھی پہنچے۔ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔